السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 19 محرم نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی حالت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان اور ماحول میں آنکھیں کھولی اس میں شرک و بدعت پرستی اور ضلالت و گمراہی بالکل عام تھی۔ سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور چاند، سورج اور ستاروں کو اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور وحدانیت کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنی قوم کے مختلف قبیلوں کے لیے لکڑیوں کے بت بناتے اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے اور پھر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے اور ان کی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایسی جہالت و گمراہی اور حق و صداقت سے محروم ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی اور لوگوں کو سمجھایا، مگر کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ مخالفت کرنے لگے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ زبانوں کا مختلف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی ہے تو کسی کی اردو اور ہندی ہے، جبکہ ایک قسم کے جانوروں اور پرندوں کی بولی ایک ہی ہوتی ہے۔ لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل مختلف ہیں، بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں، عورتوں اور لڑکے لڑکیوں کی زبان بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے، حالانکہ سب کی زبان، ہونٹ، تالوے، حلق وغیرہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ اسی کے باوجود انسانوں کی زبان، آواز و لب و لہجہ کا مختلف ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ خلاصہ، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حروف بحروف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے، اگر نہ فرما سکتے تو بہت نرمی اور اخلاق سے اس سے کہتے اور معذرت فرماتے۔ خلاصہ، سوال کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا چاہیے، اسے جھڑکنا اور لعنت کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، قبر کی وحشت سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو کفر و تنگی سے پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں شطرنج کھیلنے والے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شطرنج کھیلتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھ خنجیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں اہل جنت کا شکریہ ادا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ حمد اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، گھیکوار اور رائے کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھیکوار، ایلو ویرا اور رائی میں
नोट, घीकवार चेहरे पर लगाने से उसको निखारता है, जल्द की खुश्की दूर करता है, सर पर लगाने से बाल उगाता है, जले और कटे हुए निशान को दूर करता है। इसके इस्तेमाल करने से शुगर के मरीज को आफियत होती है और राई का तेल दिमाग को कुव्वत बख्शता है। मालिश करने से जिस्म में चुस्ती पैदा करता है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए इंसान, तुझे अपने करीम रब के बारे में किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? हालांकि उसने तुझको पैदा किया, फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया और फिर तुझको बराबर किया और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर बना दिया। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी अहदीस मुबारका पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह के इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।